شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. وقال تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام خيركم من تعلم القرآن وعلمه. معزز حاضرین، خواتین اسلام، ہر قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی، بزرگی، بڑائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے لائق و سزاوار ہے. جس رب کائنات نے، جس رب العالمین نے ہمیں قرآن جیسی عظیم کتاب عطا کی جو ہمارے لیے رشد و ہدایت کی حیثیت رکھتی ہے، جس پر چل کر ہم دنیا و آخرت میں کامیاب اور کامران ہو سکتے ہیں. اور دنیا کی سب سے سچی اور سب سے پیاری اور سب سے اچھی کتاب اگر کوئی ہے تو وہ قرآن مجید ہے. ایسی قرآن کو اللہ تعالیٰ نے اس امت یعنی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا. اس کے بعد لاکھوں کروڑوں انگنت درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء پر، خصوصاً میرے اور آپ کے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا، جو سید الانبیاء اور سید المرسلین ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں پر فضیلت اور برتری عطا کی ہے. معزز حاضرین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے، ان کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے، ان کو دنیا و آخرت میں کامیاب اور کامران بنانے کے لیے اور ان کو زندگی گزارنے کے لیے ایک ایسی کتاب دی جو کائنات کی سب سے بہترین اور سب سے سچی کتاب ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم. اے لوگو، یہ جو کتاب ہے قرآن، جو تم کو سیدھا راستہ بتاتی ہے، جنت کا راستہ بتاتی ہے، جس پر چل کر آپ جنت پہ چل سکتے ہو، ایسا راستہ یہ قرآن آپ کو بتاتی ہے. وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ. اور اسی طرح جو مومن نیک کام کرتے ہیں، عمل صالح کرتے ہیں، ان کو یہ کتاب خوشخبری دیتی ہے. کس بات کی خوشخبری؟ ان لہم اجرا کبیرا، کہ ان کو اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑا اجر ملنے والا ہے. ایک اللہ کی طرف سے بہت زیادہ اجر اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرمائے گا. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان میں قرآن کو نازل کیا. اس مہینے میں، اس مبارک اور بابرکت مہینے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی عظیم اور مقدس کتاب کو نازل کیا. ھدی للناس، جو سارے لوگوں کو ہدایت دینے والی، جو سادے لوگوں کو راستہ دکھانے والی، جو سارے لوگوں کو کامیابی سے ہمکنار کرنے والی یہ کتاب ہے. اس کتاب کو اللہ نے ماہ رمضان میں نازل کیا. اور اس کتاب کی اتنی اہمیت ہے، اتنی عظمت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. اے لوگوں، تم میں سب سے اچھا اور سب سے بہترین آدمی وہ ہے، سب سے بہترین اور خیر والا آدمی وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور دوسروں کو سکھاتا ہے. اس کو اللہ کے نبی نے کائنات کا سب سے اچھا آدمی اور سب سے بہتر آدمی قرار دیتے ہیں. معزز حاضرین، آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو کتاب ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر میں ماہ رمضان میں نازل کیا. اب دیکھو، یہ جو کتاب جس فرشتے کے ذریعے سے اس دنیا میں لایا گیا یا لائی گئی وہ جبرائیل علیہ السلام ہے. ان کو فرشتوں کا سردار ہونے کا شرف ملا. اور جس نبی پہ نازل ہوئی وہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ سید الانبیاء، رسولوں کے سردار قرار دیے گئے. اور جس مہینے میں نازل ہوئی
اس مہینے کو سال کے 12 مہینوں میں سب سے افضل مہینہ قرار دیا گیا، اور جس رات یہ کتاب نازل ہوئی یعنی لیلۃ القدر، اس رات کو سال کے تمام راتوں میں سب سے بہترین رات قرار دی گئی، اور جس امت پر یہ قرآن نازل کی گئی اس امت کو خیر امت کہا گیا، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی جتنی بھی بھلائیاں ہیں، جتنی بھی فضیلتیں ہیں، جتنے بھی خیر ہیں، وہ اسی کتاب سے جڑی ہوئی ہیں، اسی کتاب سے اس کا تعلق ہے۔ اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کتاب کی کتنی عظمت ہے، کتنی اس کتاب کی فضیلت ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے آنے سے پہلے لوگوں کی حالت، وہاں مشرکین عرب کی حالت یہ تھی کہ وہ بڑے ذلیل تھے، بڑے رسوا تھے، بڑے جاہل تھے، ہر طرح کی بت پرستی، شرک، خرافات، زناکاری، فحشکاری، چوری، ڈکیتی اور اس کے علاوہ سارے جرائم ان کے اندر پائے جاتے تھے۔ دنیا کی بہت بدترین قوم تھی وہ کون؟ قریش کی قوم، کفار مکہ۔ لیکن جیسے ہی ان لوگوں پر قرآن کو نازل کیا گیا تو قرآن نے ان کے دلوں کو روشن کر دیا، قرآن نے ان کے دلوں میں اجالا ڈال دیا، اور اس کے بعد جب وہ اسلام قبول کر لیے، اسلام کو اپنے سینے سے لگائے، قرآن پر عمل پیرا ہوئے، قرآن کو سیکھنا شروع کیے، تو وہ دنیا کی سب سے بہترین قوم ہوئی، دنیا کی سب سے اچھی قوم ہوئی، دنیا کے سب سے معزز لوگ قرار پائے۔ یہ ہے قرآن مجید۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لیتے ہوئے یہ کہا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس کتاب کو نازل کیا اور ہم ہی ہیں جو اس کتاب کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ آپ دیکھو 1400 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو چکا ہے، اور اس وقت سے لے کر آج تک بلکہ قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے یہ قرآن کھلم کھلا چیلنج قرار دیا اللہ تعالیٰ نے، اور کہا کہ اگر تم مانتے ہو کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے، تم مانتے ہو کہ یہ کتاب اللہ تعالیٰ نے نازل نہیں کی ہے، اگر اتنی ہمت ہے تو لا کے ایسی کتاب دکھاؤ، ایسی کتاب لکھ کر بتاؤ۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے کہا قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں سے کہہ دو اگر سارے انسان اور سارے جن مل کر بھی ایسی کوئی کتاب لانا چاہیں، ایسی کوئی قرآن لانا چاہیں تو ایسی کتاب لا نہیں سکتے، ایسی کتاب لانا ان کے بس کی بات نہیں آئی، اگرچہ کہ وہ ایک دوسرے سے مدد کیوں نہ لیں، اکیلے لانے کی بات نہیں چل رہی ہے، بلکہ سارے انسان اور سارے جنوں کو جمع کر کے اگر ایسی کتاب لانا ہے تو لا کے دکھاؤ۔ نہیں لائے۔ پوری عرب والے بڑے بڑے شاعر تھے، بڑے بڑے فصیح عربی زبان بولنے والے تھے، عربی زبان کے بڑے ماہر لوگ۔ اللہ کے نبی امی تھے، ان پڑھ تھے، لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کا، اللہ کی حکمت دیکھیے، اگر اللہ کے نبی لکھنا جانتے، پڑھنا جانتے، شعر جانتے اور لکھے پڑھے ہوتے تو لوگ کیا بولتے؟ محمد تو بہت علم والا ہے، محمد تو بہت لکھنے والا پڑھنے والا ہے، وہ تو ایسی بہت ساری کتابیں لا سکتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو امی بنایا، یعنی جو نہ لکھنا جانتے تھے نہ پڑھنا جانتے تھے، ایسے امی پر اس کتاب کو نازل کر کے یہ بتایا کہ ایسی کتاب لانا محمد کے بس کی بھی بات نہیں ہے، بلکہ تم لوگ محمد سے زیادہ جانتے ہو، بڑے شاعر ہو، عربی زبان کے ماہر ہو، ایسی کتاب لا کے دکھاؤ۔ لیکن کوئی نہیں لا سکے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد ایک آیت نازل کی ام یقولون افتراہ قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا ما استطعتم من دون الله ان كنتم صادقين۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ اس کتاب کو آپ نے گھڑ لیا ہے،
یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے گھڑ لیا ہے، انہوں نے اپنی طرف سے لکھا ہے۔ اگر تمہاری بات سچی ہو، تم اپنے دعوے میں سچے ہو، تو پوری کتاب نہیں، ایک 10 صورتیں لا کے دکھاؤ، 10 صورتیں اپنی طرف سے ایسی پیش کر کے دکھاؤ اگر تمہارے اندر ہمت ہے۔ لیکن اس چیلنج کو بھی ایکسیپٹ نہیں کیے، قبول نہیں کیا، عاجز ہو گئے، تو اللہ نے پھر نازل کیا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ۔ اے لوگو، اگر تم سچے ہو، اگر تم کو اس بات میں شک ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کو نازل نہیں کیا، اگر تم کو اس بات میں یقین ہے اور اللہ کے نبی علیہ السلام پر اللہ نے نازل نہیں کیا، اگر یہ تمہارا دعویٰ ہے، تو ایسی ایک صورت لا کے دکھاؤ۔ پوری قرآن کی ضرورت نہیں، 10 صورتوں کی ضرورت نہیں، بلکہ ایک صورت لا کے دکھاؤ۔ چیلنج ہے قیامت تک کے لیے۔ قرآن کی سب سے چھوٹی صورت کتنی آیتیں ہیں؟ 3 آیتیں۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ قرآن کی سب سے چھوٹی صورت، 3 آیتیں صرف۔ ایسی کوئی صورت بھی لا کے دکھاؤ اگر تمہارے اندر ہمت ہے۔ لیکن چیلنج آج تک کوئی قبول نہیں کیے۔ ایک مرتبہ کیا ہوا، عبداللہ بن مقفع نامی ایک بہت بڑا عربی زبان کا ماہر، بہت بڑا ادیب، لوگوں نے اس کو بہت زیادہ پیسہ دے کر، بہت زیادہ اس کو اجرت دے کر لکھنے کے لیے بٹھایا۔ بولے کہ تم قرآن جیسی کتاب لاؤ، یہ لوگ مسلمان ہم کو چیلنج کرتے ہیں، ہم ان کو ایسی کتاب لا کے دکھائیں گے، تم بیٹھو، جتنا پیسہ چاہے ہم تم کو دیں گے، تمہاری ہر ضرورت کو پوری کریں گے، تمہارے تمام اخراجات ہم سنبھالیں گے، لیکن تم قرآن جیسی کتاب لکھو۔ لوگ کہنے پر عبداللہ بن مقفع ایک کمرے میں بیٹھتا ہے اور قرآن جیسی کتاب لکھنا شروع کرتا ہے۔ 6 مہینے کا عرصہ گزر جاتا ہے، اوراق کا ڈھیر لگ جاتا ہے، لکھتا ہے، پھاڑ کے پھینک دیتا ہے، لکھتا ہے، پھاڑ کے پھینک دیتا ہے، اور بالآخر عاجز آ جاتا ہے اور کہنے لگتا ہے کہ ایسی کتاب کوئی نہیں لکھ سکتا، ایسی کتاب کوئی نہیں لکھ سکتا۔ 6 مہینہ ٹائم لیا، وہ بھی بہت بڑا علم رکھنے والا ادیب، عربی زبان کا ماہر تھا وہ۔ ایسی عظیم کتاب اللہ تعالیٰ نے ہم کو دی، اور ہم کو اللہ تعالیٰ نے ہم پر بطور احسان اس کتاب کو نازل کیا۔ معزز حاضرین، یہ قرآن مجید کی عظمت ہے کہ جب بندہ اس کو پڑھتا ہے تو اس کی تاثیر دل پہ اترتی ہے، اس کی تاثیر دل کو متاثر کرتی ہے۔ ابھی آپ دیکھے ہوں گے 2-4 دنوں سے ایک ویڈیو وائرل ہو رہا ہے سوشل میڈیا پر، ایک امام نماز پڑھا رہے ہیں اور بلی اس کے کندھے پر چڑھ کر قرآن سن رہی ہے اور قرآن سے لذت اور سکون محسوس کر رہی ہے۔ یہ قرآن ہے، جب اس کو انسان پڑھتا ہے، سمجھتا ہے، اس کو سنتا ہے تو دل پہ وہ اثر کر جاتی ہے، دل پہ وہ پیغام اتر جاتا ہے۔ آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ انسان کتنا بڑا اچھی بات کیوں نہ ہو، کتنی بڑی بہترین نظم کیوں نہ ہو، غزل کیوں نہ ہو، گانے بجانے کیوں نہ ہو، اگر اس کو 2 سے 3 مرتبہ سن لیتا ہے تو بور ہو جاتا ہے، 2 سے 4 مرتبہ سن لیتا ہے تو بور ہو جاتا ہے۔ لیکن 1400 سال نازل ہوئی یہ کتاب، ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، لیکن جتنا سنتے ہیں اتنا مزہ آتا ہے، جتنا سنتے ہیں اتنی لذت آتی ہے، جتنا سنتے ہیں اتنا دل کو سکون ملتا ہے۔ یہ کتاب قرآن ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ۔ مومنوں کی صفات اللہ نے بیان کیا۔ یہ مومن وہ ہوتے ہیں جب اللہ کے رسول کی طرف جو کتاب نازل کی گئی، جب وہ کتاب یہ سنتے ہیں، اس کی تلاوت یہ سنتے ہیں، تو آپ ان کو دیکھو گے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوں گے، حق کو پہچاننے کی وجہ سے، حق کو جاننے کی وجہ سے۔ معزز حاضرین، اللہ کے نبی علیہ السلام جب قرآن سنتے تھے روتے، قرآن پڑھتے تو روتے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب قرآن پڑھتے تو اتنا روتے کہ کنٹرول نہیں ہوتا، زاروں قطار رونے لگتے اس قرآن کو پڑھنے کی وجہ سے، کیونکہ اتنی تاثیر ہے اس کتاب میں۔ آپ کو ایک مثال میں دیتا ہوں۔ ایک مدینے کا بہت مشہور ڈاکو
فضیل بن عیاض بہت مشہور ڈاکو تھا، جس سے لوگ ڈرتے تھے، جس سے لوگ گھبراتے تھے، راستوں کو روک کر قافلوں کو لوٹتا تھا، قافلے والوں پر حملہ کرتا تھا، سواری پریشان تھے، قافلے والے پریشان تھے۔ ایک مرتبہ وہ اپنی معشوقہ اور محبوبہ سے ملنے کے لیے اس کی دیوار پھلانگ کر اس کے گھر میں جانے کی کوشش کرتا ہے، تو اتنے میں کسی قاری کی آواز اس کے کانوں کو ٹکراتی ہے، کوئی تلاوت کرنے والا یہ آیت تلاوت کرتا ہے، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق، کیا مومنوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے نرم ہو جائے، اللہ کی یاد سے ان کے دل نرم ہو جائے، وما نزل من الحق، اور جو قرآن حق کے ساتھ نازل ہوا اس کلام کو سن کر اس کی تلاوت سے کہیں کہ ابھی مومنوں کو وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل پگھل جائے اور نرم ہو جائے؟ تو وہ آدمی ذری دیر کے لیے آیت سن کر سوچنے لگتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، یہ کہہ کر یہ سوچ کر وہاں سے اتر کر واپس چلے جاتا ہے، ایک ویران گھر میں یہ کھنڈر میں جا کر کچھ دیر کے لیے رات بھر کے لیے بیٹھتا ہے اور سوچتے رہتا ہے کہ میں نے کیا کیا، میں اب تک کیا کر رہا ہوں۔ ایک آیت کو جیسے ہی اس نے سنا دل پر اتنا اثر کر گیا کہ صبح ہوتے ہی وہ توبہ کر لیتا ہے اور یہ سارے چوری اور ڈکیتی کے کام چھوڑ دیتا ہے اور اللہ کا نیک بندہ بن جاتا ہے، اللہ کا نیک بندہ بن جاتا ہے۔ اتنی تاثیر ہے قرآن کے اندر۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام قرآن کی یہ آیت پڑھے، ان تعذبهم فإنهم عبادك وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ قرآن کی ایک آیت ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ آیت پڑھی تو وہ اس آیت پر غور کرتے رہے، ساری رات اللہ کے رسول اس ایک آیت کو لے کے پریشان رہے، پوری رات اللہ کے رسول اس آیت کو لے کے پریشان رہے، جاگتے رہے۔ تو ایسی تاثیر ہوتی ہے قرآن کے اندر۔ معزز حاضرین، یہ جو قرآن ہے وہ شفا ہے، دلوں کی شفا ہے، دلوں میں جو کجی ہے، دلوں میں جو گمراہی ہے، دلوں میں جو شہوات اور شبہات ہیں، دلوں کے اندر جو غلط چیزیں بیٹھی ہوئی ہیں، ان کی اس کتاب کے اندر شفا یابی ہے، اور انسان کے ظاہری جسموں کی بھی یہ شفا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، ہم قرآن سے ایسی چیزوں کو نازل کرتے ہیں جو شفا اور مومنوں کے لیے رحمت ہے۔ تو قرآن کو اللہ نے شفا کہا۔ اگر بچے بیمار ہوں، ہم بیمار ہوں، قرآن کی آیتیں پڑھ کے پھونک لیں، دم کر لیں، تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے شفا دے گا۔ آپ کو معلوم ہے کہ جنات کا اثر اگر ہو، جادو کا اثر اگر ہو، سیب کا اثر اگر ہو، تو قرآن کے ذریعے سے علاج کیا جاتا ہے اور الحمدللہ سارے مریض شفایاب ہو جاتے ہیں۔ یہ قرآن کی تاثیر ہے۔ ظاہری بیماریوں کی بھی اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو اس سے پہلے ایک حدیث سنائی تھی سورہ فاتحہ کے حوالے سے کہ کچھ صحابہ ایک شہر کو جاتے ہیں، وہاں کے لوگ مہمان نوازی نہیں کرتے، تو وہاں کا جو سردار ہوتا ہے اس کو ایک زہریلا جانور ڈس لیتا ہے، تو وہ صحابہ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حل منکم من راق، تم میں سے کیا کوئی رقیہ کرنے والا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں ہے، لیکن ہم نہیں کریں گے، اللہ کہ اتنی بکریاں دو تو ہم کریں گے۔ تو وہ وہاں جاتے ہیں تو وہ منظور شرط مان لیتے ہیں، تو وہ ایک صحابی جا کر سورہ فاتحہ پڑھ کر ان پہ تلاوت کرتے ہیں اور دم کرتے ہیں، تو اس کو شفا یابی مل جاتی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ شفا عطا کر دیتا ہے۔ یہ ہے قرآن مجید، اس میں اللہ تعالیٰ نے شفا رکھا ہے۔ اور اللہ کے نبی نے کہا جس گھر کے اندر سورہ بقرہ کی تلاوت ہو اس گھر کے اندر شیطان نہیں رہتا، بھاگ جاتا ہے، اس گھر سے نکل جاتا ہے۔ اور اسی طرح یہ جو کتاب ہے یہ قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے رشد و ہدایت ہے۔ صرف یہ علاج کی کتاب نہیں ہے، صرف یہ علاج کرنے کے لیے اور دم کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، ایک کانسٹیٹیوٹ ہے جو ہمارے لیے
قانون کی حیثیت رکھتی ہے، جس پر چل کر ہم پوری زندگی آرام سے گزار سکتے ہیں، جس پر چل کر ہم دنیا و آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے لوگو تم قرآن و حدیث کو مضبوطی سے تھام لو، اگر ان دونوں چیزوں کو تم تھام لو گے تو اس کے بعد کبھی گمراہ نہیں ہوگے، کبھی تم کو کوئی آدمی گمراہ نہیں کر سکتا۔ بلکہ اللہ کے نبی نے یہ بھی کہا، ابشروا، اے لوگوں تم خوش ہو جاؤ اس قرآن کے وجہ سے، کیونکہ یہ جو قرآن ہے سبب طرفہ بید اللہ و طرفہ بایدیکم، ایک رسی ہے، یہ قرآن ایک رسی ہے جس کا ایک کنارہ اللہ کے پاس ہے اور دوسرا کنارہ تمہارے پاس ہے، یعنی اللہ اور بندوں کے درمیان ایک رسی ہے یہ، اس کو پکڑ کے ہم اوپر چڑھیں گے تو اللہ کے پاس پہنچ جائیں گے، اللہ کے راستے پہ چلے جائیں گے، جنت کے راستے پہ چلے جائیں گے۔ اس رسی کو اگر ہم چھوڑ دیے، اس کتاب کو ہم چھوڑ دیے تو پھر غلط راستے پہ چلے جائیں گے، گمراہ ہو جائیں گے اور ادھر ادھر چلے جائیں گے۔ لہٰذا یہ جو کتاب ہے ہمارے لیے یہ قانون ہے، ایک نظام حیات ہے، اور اس پر چل کر ہی ہم دنیا و آخرت میں کامیاب و کامران ہو سکتے ہیں۔ اگر ذرا سوچو کہ دنیا میں اتنے سارے قانون ہیں، اتنے سارے اصول اور ضوابط لوگوں نے بنائی ہیں، ہر ملک کا ایک قانون، ہر ملک کی ایک نظام حیات، لیکن قرآن ایک ایسا نظام حیات ہے جس میں آج تک تبدیلی کی ضرورت نہیں آئی، جبکہ دنیا والے جو قانون بناتے ہیں ہر سال بدلتے رہتے ہیں، ہر سال بدلتے رہتے ہیں، اس میں کمی ہے، نقص ہے، کمزوری ہے، لیکن قرآن میں کسی قسم کی کمی، کمزوری اور نقص نہیں۔ اور معزز حاضرین، یہی وہ کتاب ہے، قرآن کی عظمت یہ ہے کہ اس کتاب کو جب ہمارے اسلاف نے تھاما تو ساری دنیا پر غالب آ گئے، لیکن ہم لوگوں نے اس کتاب کو پشے پش ڈال دیا، چھوڑ دیا، اس کو پڑھنا چھوڑ دیے، اس کو سیکھنا چھوڑ دیے، اس پر عمل کرنا چھوڑ دیے، اس کو سمجھنا چھوڑ دیے، تو آج ہم دنیا کی سب سے ذلیل اور رسوا قوم بن کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں وہ مکہ کے دورے پہ جاتے ہیں، مکہ کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، تو ان کے استقبال کے لیے مقام عثمان میں وہاں کے حاکم آتے ہیں، نافع بن الحارث، جو وہاں کے گورنر ہوتے ہیں، مکہ کے گورنر، کس کی استقبال کے لیے؟ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے استقبال کے لیے آتے ہیں۔ تو عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، آپ تو ادھر آ گئے لیکن مکہ میں لوگوں کے مسائل حل کرنے کے لیے کس کو چھوڑ کے آئے؟ تو وہ کہتے ہیں عبد الرحمن بن ابزہ کو چھوڑ کے آیا۔ پوچھتے ہیں کہ وہ عبد الرحمن بن ابزہ کون ہے؟ تو نافع بن حارث کہتے ہیں کہ عبد الرحمن بن ابزہ ایک آزاد کردہ غلام ہے، ایک آزاد کردہ غلام ہے، مولا من موالی۔ تو عمر کہتے ہیں کہ ایک آزاد کردہ غلام کو تم سردار بنا کر، گورنر کی نیابت نائب بنا کر چھوڑ کے آئے ہو؟ تو وہ کہتے ہیں انہ عالم بکتاب اللہ وعالم بالفرائض، وہ اللہ کے کتاب کے جاننے والے ہیں، حافظ ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے فرائض کو جانتے ہیں اور قاضی بھی ہیں۔ تو عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ جب یہ سنتے ہیں تو کہتے ہیں، سچ کہا تھا میرے نبی نے، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے سے کچھ لوگوں کو عزت دیتا ہے، آزاد کردہ غلام ہے لیکن گورنر کے نائب ہیں، اللہ نے ان کو کیسی عزت دی۔ اور سچ کہا میرے نبی نے کہ اس کتاب کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو، کچھ قوموں کو ذلیل کر دیتا ہے۔ جس نے اس کو اپنایا، جس نے اس کی قدر کی، وہ اللہ کی نگاہوں میں معزز بن جاتے ہیں، لوگوں کی نگاہوں میں معزز ہو جاتے ہیں۔ جس نے اس کتاب کو چھوڑ دیا، اس کتاب کو پڑھنا چھوڑ دیا، سیکھنا چھوڑ دیا، عمل کرنا چھوڑ دیا، تو ظاہر سی بات ہے وہ لوگ اللہ کی نگاہوں میں اور لوگوں کی نگاہوں میں ذلیل اور رسوا بن جاتے ہیں۔ معزز حاضرین، سچ کہا تھا علامہ اقبال نے، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر،
وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، آج ہم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر، قرآن کو چھوڑ دیے تو ہم خوار ہوئے، ذلیل ہوئے، ذلیل کیا بلکہ مظلوم ہوئے، مغلوب ہوئے، مقہور ہوئے۔ آج دیکھو اسرائیل والے فلسطین پہ حملہ کر رہے ہیں، شام والے وہاں کے مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں، اور عراق پہ ظلم کیا گیا، افغانستان پہ ظلم کیا گیا، اور لیبیا پر بمباری کی گئی، اور مختلف علاقوں میں مسلمانوں کو مارا گیا، اور اب بھی مارا جا رہا ہے۔ یہ سب کچھ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ ہم نے قرآن پر عمل کرنا چھوڑ دیا، ہم نے قرآن کو سیکھنا چھوڑ دیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ بلکہ ہمارے مسلمانوں کی حالت یہ ہے کہ سال بھر تو قرآن نہیں پڑھتے، سال بھر تو قرآن نہیں سنتے، سال بھر تو قرآن سمجھنے کی توفیق نہیں ہوتی، سال بھر تو قرآن کا درس سیکھنے کا موقع نہیں ملتا، لیکن کم سے کم رمضان میں تو کچھ قرآن سن لیں گے نہیں، اور قرآن پڑھ لیں گے نہیں، قرآن کو سمجھیں گے نہیں، قرآن کی کچھ آیتیں یاد کریں گے نہیں، بلکہ اپنے بچوں کو بھی قرآن کی آیتیں یاد کرانے، قرآن کی صورتیں یاد کرانے کی طرف ہم لوگ توجہ نہیں دیتے۔ یہ آج ہمارا عالم ہے، ہمارا اسی حالت کی وجہ سے آج مسلمانوں کا یہ انجام۔ اب دیکھو گھروں میں جو قرآن رکھے ہوتے ہیں اور مسجدوں میں جو قرآن رکھے ہوتے ہیں اس پر دھول جمی رہتی ہے۔ اب رمضان آتا ہے تو تھوڑا اٹھا لیتے ہیں اور پوچھ کے پڑھ لیتے ہیں، پھر 11 مہینے اب اس کو وہیں رکھتے ہیں۔ یہ رمضان کی کتاب نہیں ہے، رمضان میں نازل ہوئی ہے الگ بات ہے، لیکن رمضان کی کتاب نہیں، یہ سال بھر پڑھنے کی کتاب ہے، یہ سال بھر سیکھنے کی کتاب ہے، یہ سال بھر عمل کرنے کی کتاب ہے۔ یہ قرآن یہ انسانوں کے لیے دنیا و آخرت میں فلاح و بہبودی کی ضامن والی کتاب ہے۔ اور اسی طرح آج قرآن کے ساتھ اتنی بے ادبی ہو رہی ہے، ماحول میں ہم دیکھتے ہیں کہ نعوذ باللہ تعویذوں میں قرآن کو لکھ کر لٹکایا جاتا ہے، اور اس کو لے کر بیت الخلاء کو لوگ جاتے ہیں، تعویذوں میں لٹکایا جاتا ہے، اور ہر حال میں اس کو اپنے ساتھ لوگ رکھے ہوتے ہیں۔ اور نعوذ باللہ کتنی بڑی گندی بات ہے، کتنی بڑی غلط بات ہے یہ کہ جس کتاب کو اللہ نے عمل کی کتاب بنایا، سمجھنے کی کتاب بنایا، تلاوت کی کتاب بنایا، ایمان لانے کی کتاب بنایا اللہ تعالیٰ نے، اس کتاب کو ہم تعویذ کی کتاب بنا دیے ہیں، اس کتاب کو ہم جہیز کی کتاب بنا دیے ہیں کہ بیٹی جا رہی ہے تو جہیز میں اس کو ایک قرآن کا نسخہ دے کے رخصت کرو۔ اب وہ لے جاتی ہے اور اس کو بند کر کے ایسے رکھ دیتی ہے ریشمی چادر میں یا ریشمی مخمل کے غلاف میں کہ کبھی اس کو کھولنے کی توفیق نہیں ملتی، کبھی اس کو پڑھنے کی توفیق نہیں ملتی۔ اچھا تو یہ ہے کہ وہ قرآن لا کے مسجد میں رکھ لو، اگر آپ نہیں پڑھتے ہیں تو قرآن لا کے مسجد میں رکھ دو، کوئی اور تو پڑھے گا، کوئی سیکھنے والا سیکھے گا، کوئی بچہ اس قرآن کو لے کر کوئی 2 آیتوں کی تلاوت تو کرے گا۔ اللہ کے نبی دیکھو قرآن کی تلاوت کی کتنی بڑی اہمیت بتاتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی قرآن کا 1 حرف پڑھتا ہے تو 1 نیکی اللہ دیتا ہے، اور وہ 1 نیکی 10 کے برابر ہے، اور الف لام میم اگر کوئی پڑھتا ہے تو 3 نیکیاں دیتا ہے اللہ، اور وہ 3 نیکیاں 30 نیکیوں کے برابر ہوں۔ اور اللہ کے نبی نے کہا میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم 1 حرف ہے، الف 1 حرف ہے، لام 1 حرف ہے، اور میم 1 حرف ہے۔ قرآن کے ذریعے سے ہماری زندگی میں ایسی خیر و برکت نازل ہوتی ہے جس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ ایسی خیر و برکت ہمارے زندگیوں میں نازل ہوگی اگر ہم قرآن کو سیکھیں گے، پڑھتے رہیں گے اور اس کو سمجھیں گے۔ اور معزز حاضرین، اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اے لوگو یہ تم قرآن پڑھو، کیونکہ قرآن کل قیامت کے دن اللہ کے پاس آ کے سفارش کرے گی، سفارش کرے گی ہماری کہ اللہ میرا بندہ مجھے پڑھتا تھا، مجھے پڑھنے میں رات میں اپنی نیند کو حرام کر لیتا تھا، تو لہٰذا اے اللہ تو اس بندے کو میری سفارش قبول کرتے ہوئے معاف کر اور اس کو جنت میں بھیج۔ یہ قرآن کی سفارش ہوگی قیامت کے۔ اور اسی طرح ایک حدیث ہے، دیکھو کتنی بڑی اہمیت ہے تلاوت کی، کتنی بڑی اہمیت ہے۔ اللہ کے رسول ایک مرتبہ صحابہ سے پوچھتے ہیں، اے صحابہ اگر تم کو موقع ملے، تم میں سے کون ہے جو مقام بطحان اور عقیق کو جائے، یعنی مسجد نبوی سے 5 کلومیٹر یا 4 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک علاقہ ہے، وہاں جائے
اور بغیر کوئی گناہ کیے، بغیر کسی رشتہ داری کو کاٹے، آرام سے 2 بڑی بڑی موٹی تازی اونٹ اس کو مل جائے فری میں، اس کو لانا کون چاہے گا؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی کون نہیں چاہے گا؟ 2 موٹی تازی اونٹ اگر ہم کو مل جائے، وہ بھی فری میں، رشتہ داری کو کاٹے بغیر، کوئی گناہ کیے بغیر، وہاں تو جا کر ہم آرام سے لا لیں گے۔ کلنا یحب ذلک، ہم میں سے ہر آدمی وہ چاہے گا۔ تو اللہ کے نبی نے کہا اس سے بہتر ہے کہ ایک آدمی مسجد کو جائے، اللہ کے گھر کو جائے تو 2 آیتوں کی تلاوت کرے، صرف 2 آیتوں کی تلاوت کرے، اور 2 آیتوں کی تلاوت 2 موٹے تازے اونٹوں سے زیادہ بہتر ہے۔ 3 کی تلاوت کرتا ہے تو 3 موٹے تازے اونٹوں سے بہتر ہے، اور 4 کی تلاوت کرتا ہے، 5 کی تلاوت کرتا ہے، اس طرح سے جتنی آیتیں بڑھا لیتا ہے اتنے اونٹوں سے قرآن کی تلاوت بہتر ہے۔ یعنی انسان کو اس کی جو قیمت ہے، اس سے جو فائدہ ملتا ہے، اس سے بھی زیادہ اجر و ثواب کی شکل میں اللہ تعالی ہم کو فائدہ پہنچائے گا قرآن کے ذریعے سے۔ تو بہرحال یہ کچھ باتیں تھیں جو آپ کو قرآن کے حوالے سے میں بتانا مناسب سمجھا، کیونکہ یہ جو رمضان ہے، یہ رمضان جس میں قرآن کو اللہ نے نازل کیا، لیلۃ القدر میں قرآن کو نازل کیا، خوب پڑھو قرآن کو، خوب سمجھو، تلاوت کرو، سنو قرآن کو، ہر زبان میں قرآن کا ترجمہ کیا گیا ہے، قرآن کو سمجھو، قرآن پر عمل کرو، تب جا کر ہم دنیا میں اور آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اور اپنے بچوں کو قرآن سکھاؤ، قرآن سکھاؤ، قرآن سکھاؤ، کیونکہ سب سے اچھی کتاب یہی ہے، سب سے سچی کتاب یہی ہے۔ اگر دنیا کا سارا علوم ہمارا بچہ پڑھ لے لیکن قرآن نہ سیکھے تو اس کے پاس کچھ بھی علم نہیں ہے۔ اگر دنیا کا علم نہ پڑھے لیکن قرآن سیکھ لیا، قرآن کو سمجھ لیا، وہ دنیا میں اچھا نوکری حاصل نہ کرے، اچھا جاب نہ کما سکے، لیکن اللہ کی نگاہوں میں بڑا معزز ہوگا، اللہ کی نگاہوں میں بڑا محبوب ہوگا، اور وہ سب سے بہترین آدمی ہوگا۔ بہرحال قرآن کی بڑی اہمیت ہے، اس اہمیت کو اور اس عظمت کو ہمیں سمجھنا چاہیے، اور قرآن کی ناقدری کرنے سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو کتاب اللہ قرآن مجید کی تلاوت کثرت کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اس کو سمجھنے، اس کو اپنے دلوں میں اتارنے اور اس پر عمل کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم مسلمانوں کو سر بلندی عطا فرمائے، اللہ تعالی ہم تمام کو جنت الفردوس میں جگہ نصیب عطا فرمائے، جہنم کے عذاب سے، عذاب قبر سے اللہ تعالی ہم سب کو بچائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔